بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ہی رشتہ دار کا قتل کر دیا، اور اس قتل کا الزام ایک ایسے شخص پر لگایا جو بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں میں جانا جاتا تھا۔ اور پھر جب یہ شخص اپنے اس رشتہ دار کا قصاص لینے کے لیے اٹھا تو کسی نے آواز دی کہ قتل تو نے خود کیا ہے، پھر قصاص دوسروں سے کیوں لیتا ہے؟ اس بات سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسئلہ جب آگے بڑھا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا نبی اللہ، مسئلے کا حل تلاش کیجیے، فیصلہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک گائے لے آؤ تاکہ وہ تمہارے لیے حق کو آشکار کر سکے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہیں ایسا لگا کہ حضرت موسیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ نبی اپنے اس قول میں پوری طرح سنجیدہ ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کی، یا نبی اللہ سے یہ سوال کیجئے کہ اس گائے کی خصوصیات کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اگر ابتدائے امر میں ہی تم لوگ میری بات کو مان لیتے تو اللہ تمہارے لیے سختی نہ کرتا، بلکہ کوئی بھی گائے لے آتے، تمہارا کام حل ہو جاتا۔ لیکن جب تم نے طرح طرح کے بہانے بنائے تو اللہ نے اس امر کو دشوار کر دیا اور اس گائے کی ایسی نشانیاں بتائیں کہ اس کا ملنا انتہائی دشوار ہے۔ اب جب کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ ہی بچہ ہو، بلکہ درمیانی قسم کی ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ شوخ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں، ذرا اور وضاحت فرمائیے۔ جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے کام نہ لیا جاتا ہو، نہ زمین جوتے نہ کھیت سینچے، اور اس کے اوپر کوئی ایک دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخر کار بڑی زحمتوں کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہی ایک نوجوان کے پاس ایسی ایک گائے موجود ہے۔ لوگ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ گائے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا، مگر یہ کہ تم اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ وہ شخص اس گائے کی بہت زیادہ قیمت بتا رہا ہے، ہم خرید نہیں پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے پاس اسے خریدنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تمہیں اس گائے کو خریدنا ہی ہوگا تاکہ حق تم پر آشکار ہو سکے۔ لوگوں نے مجبوراً اس گائے کو خریدا، اسے ذبح کیا، اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ، مجھے تو میرے چچا زاد بھائی نے ہی قتل کیا ہے۔ اور یوں اس واقعے کا فیصلہ ہوا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی نے حضرت موسیٰ سے عرض کی، یا نبی اللہ، اس گائے کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ وہ قصہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا، اس گائے کا مالک اپنے والدین کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا ہے۔ ایک بار وہ بازار سے کسی چیز کو خریدتا ہے اور پیسے لینے کے لیے جب اپنے والدین کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ والدین سو رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے والدین کے احترام میں انہیں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہے اور واپس جا کر معاملے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ واپس آ کر اپنے والد کو سارا ماجرا بتاتا ہے تو اس کے والد اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں اجر کے طور پر تمہیں یہ گائے دے رہا ہوں۔ یہ گائے وہی گائے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ والدین کے ساتھ